peace within. And he wants to live peacefully. And then there's cordial organization with our immediate neighbor and with the word of God. We have no blessings in that. Okay? There. We stand marginalizing Canada. I will gladly make our full contribution to peace and prosperity of life. Let us on this day mark the event of a personal living in our national. And it is also the beginning of a new یہ تقریب ہمیں اپنی تاریخ کے سب سے اہم دن 14 اگست 1947 کی یاد دلاتی ہے۔ یہ دن ہمیں ان بے شمار لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع بھی عطا کرتا ہے جنہوں نے آزادی حاصل کرنے میں اور بعد میں اس کی حفاظت کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ 14 اگست کی تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے بے شمار مشکلات کے باوجود قائد اعظم کی قیادت میں اپنی قومی اور مذہبی شناخت کے حصول میں کامیابی حاصل کی۔ عصر حاضر کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جس نے اپنی آزادی کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان صرف ایک جغرافیائی حقیقت کے طور پر ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر بھی وجود میں آنا تھا، جہاں ہم اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق ایک جدید اور روادار معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتوں کی جان و مال اور مذہبی آزادی بھی مکمل محفوظ ہو۔ لیکن 1947 کے ایجنڈے کا یہ حصہ ہم ابھی تک مکمل نہیں کر پائے۔ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو تبھی صحیح خراج عقیدت پیش کر سکیں گے جب ہم اپنے معاشرے کو اسلام کی روح کے عین مطابق تشکیل دینے کا مقصد پورا کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ سے گزر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہر طرف مایوسی اور نا امیدی، مذہبی منافرت، سیاسی خلفشار اور انتشار کے سائے ہیں۔ وطن عزیز کی دشمن قوتیں ملکی حالات اور بے یقینی کی اس صورتحال سے یقیناً فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ان پاکستان دشمن طاقتوں کو لان تان کرنا اپنی جگہ، مگر ہماری ساری کوشش اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ایک اہم مسئلہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اصطلاحیں صحیح طرح سے سمجھیں، کیونکہ انہیں سمجھنے میں کوئی بھی غلطی ہماری قوم کو بری طرح تقسیم کر سکتی ہے۔ خواتین و حضرات،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں. کون زیادہ یا کم اچھا مسلمان ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرے گی. یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. اس بارے ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، کوئی قوت اسلام کو پاکستان سے نہیں نکال سکتی. اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے حرف آخر ہے، وہ ایک انتہا پسند ہے. اس لیے کہ عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان فانی ہے اور ایک ناقص اور محدود عقل کے ساتھ پیدا ہوا ہے. کسی بھی انسان کا یہ دعویٰ کہ وہ صحیح اور غلط کے بارے میں آخری فیصلہ دے سکتا ہے شرک کے مترادف ہے. بحیثیت انسان اگر میں یہ حتمی فیصلہ دینا چاہوں کہ آج کی یہ پریڈ دنیا کی بہترین پریڈ تھی، غلط ہوگا، کیونکہ میں نے دنیا کی تمام پریڈ دیکھی نہیں. لیکن اس سے بھی اہم یہ کہ کیا میرے معیار کا پیمانہ حتمی ہے؟ اگر میں ایک اتنے آسان سے مسئلے پر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا تو زندگی اور مذہب کے زیادہ پیچیدہ مسائل پر کوئی حتمی رائے دینا کیسے ممکن ہے؟ اور ساتھ ہی یہ ضد بھی کہ مجھے اپنی رائے باقی سب پر مسلط کرنے اور تھوپنے کا حق ہے. یہ ایک کھلی انتہا پسندی ہے. اور اگر میں اپنی ناقص اور نامکمل رائے کو ہر کسی پر مسلط کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتا ہوں تو وہ دہشت گردی ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے اور شرک کا ارتکاب کرے. خواتین و حضرات، اگر انتہا پسندی اور دہشت گردی کا یہی مفہوم ہے تو اس کے خلاف جنگ ہماری ہے اور پوری طرح حق بجانب بھی. اس بارے میں کوئی بھی شک ہمیں تقسیم کر دے گا اور خانہ جنگ کی طرف لے جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن اس بنیادی مسئلے پر صاف اور واضح ہونے چاہیے. خواتین و حضرات، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف آرمی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے. ضروری ہے کہ اس میں پوری قوم یکسو ہو. فوج کی کامیابی صرف عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے. اب تک فوج اور عوام نے اس محاذ پر عظیم قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے میں شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. یہ قربانیاں خواتین و حضرات تبھی باثمر ہوں گی جب سول انتظامیہ فوج کی مدد کے بغیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہوگی. اس میں کچھ مزید وقت ضرور لگے گا، لیکن آخر کار یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ضروری قوانین بنائے جائیں. دنیا بھر میں قانون سازی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ہم سست روی کا شکار ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متاثرہ علاقوں کے حالات بہتر بنائے جائیں. حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی اب تک تقریباً 25 ارب روپے کے معاشی اور فلاحی منصوبے مکمل کر چکی ہے اور آئندہ 2 سالوں میں انشاءاللہ اتنے ہی مزید منصوبے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. خواتین و حضرات، ہمیں احساس ہے
کہ کسی بھی فوج کا سب سے مشکل کام اپنے لوگوں کے خلاف لڑنا ہے، لیکن یہ صرف آخری حد کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ان علاقوں میں امن لوٹ آئے اور لوگ معمول کی زندگی جی سکیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ ملک کے آئین اور قانون کے پابند ہوں۔ کوئی بھی ریاست ایک متوازی نظام اور عسکری قوت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ امن کی تلاش صرف اور صرف صحیح اسلامی اصولوں اور ملکی آئین کے اندر ہی ممکن ہے۔ امن کو موقع ضرور ملنا چاہیے اور کوئی بھی ذی عقل آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ لہذا کوئی بھی قابل عمل حل جو آئین کے دائرہ کار کے اندر ہو اور معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو، ممکن ہے۔ خواتین و حضرات، آپ ملک کی موجودہ تشویشناک اقتصادی صورتحال، بدعنوانی اور کرپشن اور معمول کی شہری سہولتوں کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں پاکستان کے عوام کی پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمیں ان مشکلات نے اتنا جکڑ رکھا ہے کہ ہم مجبوراً ان روزمرہ کی پریشانیوں کے آگے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہیں۔ آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی قومی سالمیت اور اتحاد کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم سب مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد اور آمادہ نہیں ہو جاتے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اور اپنی تاریخ پر فخر ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام انسانیت کے احترام کا سبق دیتا ہے، نہ کہ دہشت گردی کا، اور یہ بھی کہ یہ اسلام کی اخلاقی قوت اور سچائی ہی ہے جس نے اسے ایک آفاقی مذہب بنایا۔ ہمیں پاکستان کے حصول کے فلسفے اور جد و جہد پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی کسی معذرت خواہانہ رویے کی۔ پاکستان کا قیام ہم پر ہمارے بزرگوں کا ایک احسان ہے، اور آج ہماری نسل کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ ہم یہ فرض اپنے بچوں کے لیے ضرور نبھائیں گے، چاہے اس کی کتنی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم میں بحیثیت قوم یہ صلاحیت موجود ہے۔ اپنے مسائل ہم نے خود حل کرنے ہیں، اور یہی خوددار قوموں کا شیبہ ہے۔ کوئی اور ہمارے لیے نہ یہ کر سکتا ہے اور نہ کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک باوقار ملک کے طور پر مانا جائے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اپنے اوپر اعتماد اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ۔ خواتین و حضرات، ماضی کی غلطیوں میں ہم سب حصہ دار ہیں، کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ ماضی کا ماتم کرتے رہنے سے آج تک کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ منزل پانے کے لیے آگے دیکھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں، حال کی تعمیر کریں اور مستقبل پر نظر رکھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کھڑے ہو جائیں اور دنیا پر ثابت کریں کہ ہم اعلیٰ اقدار کی حامل ایک زندہ اور مضبوط قوم ہے۔ عزت سے جینے کا یہی واحد راستہ ہے۔
یہ راستہ مشکل بھی ہے اور قربانیوں کا طلبگار بھی، لیکن یہی واحد اور درست راستہ ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے آج 65ویں یوم آزادی پر یہ وعدہ کریں کہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور نبھائیں گے، اور اپنے پاک اور پیارے وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ خواتین و حضرات، اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ پاکستان ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے آج کے اس تاریخی اور یادگار دن پر یہ عہد کریں کہ پاکستان کے عوام اور تمام قومی ادارے ہم قدم ہو کر پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی یہ تقریر اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔ پاکستان زندہ باد۔